آج آپ کو نوکنڈی کے بارے میں بتاؤں گا۔ بلوچستان کا ایک شہر ہے نوکنڈی، اور یہ چاغی کی ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے۔ یعنی چاغی ایک ڈسٹرکٹ ہے، جیسا نوشکی ایک ڈسٹرکٹ تھا، کوئٹہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس طریقے سے یہ چاغی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر نوکنڈی آتا ہے۔ نوکنڈی ایک شہر ہے، اور یہ آج کل بہت خبروں میں آ رہا ہے۔ وہ کیوں خبروں میں آ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کچھ میں نے یہاں لکھ بھی دیے ہیں کہ ایک انگاروں والی رسم کے متعلق بتایا جا رہا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے۔ اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال، ٹھیک ہے نا، یہ وہ شہر ہے جو قیمتی دھاتوں سے مالا مال ہے۔ چاغی کی پوری ڈسٹرکٹ جو ہے وہ قیمتی دھاتوں سے مالا مال ہے، خاص طور پر کوپر بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ ویسے جو علاقہ ہے وہ ریگستانی زمین ہے یہاں پہ۔ نوکنڈی جو شہر ہے، نوکنڈی جو علاقہ ہے، بلکہ چاغی پورا کے پورا تقریباً آدھا تو ریگستان کے اوپر ہی مشتمل ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ٹاؤن آف دی چاغی ڈسٹرکٹ ہے یہ بلوچستان کے اندر، نون فار اسٹریٹجک لوکیشن مائننگ، ٹھیک ہے نا، مائننگ کی وجہ سے یہ جانا جاتا ہے۔ یہاں مائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کانیں بہت زیادہ ہیں۔ کانیں خالی کوئلے کی نہیں ہے، کوپر کی کانیں بہت زیادہ، تو زیادہ تر جو مزدور ہیں وہ کوپر کی کانوں میں بھی کام کرتے ہیں، کوئلے کی بھی کانیں ہیں۔ لیکن جو دو بڑے پروجیکٹ یہاں پہ جن کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، ان دونوں پروجیکٹ کا آپ کو بتاتا ہوں، جس سے اربوں خربوں روپیہ پاکستان کی معیشت کو مل رہا ہے، پاکستان کو مل رہا ہے۔ اب وہ بلوچ عوام کو نہیں مل رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کون سے دو پروجیکٹ ہیں آگے چل کے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، خاص تصویریں، یہ یہیں سے لی گئی ہیں، یہ چاغی سے لی گئی ہیں، اور یہ چاغی کے علاوہ نوکنڈی اور اس کے آس پاس کے علاقے جہاں پہ یہ دو پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کون سے دو پروجیکٹ ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ان دونوں کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں سچویٹڈ ان دی ویسٹرن بلوچستان سرونگ ایز اے ٹرانزٹ پوائنٹ نیئر دی ایرانین بارڈر، یعنی ایرانین بارڈر کے ساتھ ہی یہ نوکنڈی، اس وجہ سے اس کی جو ہے نا جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہمیت ہے اس شہر کی، اکنامک اینڈ انفراسٹرکچر۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دو جو میں پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو میں نے یہ بھی بتا دیا اس کے اندر کہ یہ ایرانین بارڈر کے بالکل قریب ہے، اس وجہ سے اس شہر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جس طرح نوشکی کی ہے، نوشکی کے ساتھ بھی ایران کا بارڈر بھی لگتا ہے اور افغانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی نوکنڈی جو ہے، نوکنڈی کے ساتھ بھی دونوں کے بارڈر لگتے ہیں، ایران کا بارڈر بھی لگتا ہے اور افغانستان کا بھی بارڈر لگتا ہے۔ اور یہاں سیکورٹی بہت سخت رہتی ہے ہمیشہ، لیکن یہاں بی ایل اے پھر بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ بی ایل اے نے کہاں پر اٹیک کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر یہاں پہ حالات خراب ہی رہتے ہیں، تو سیکورٹی کا ایک ایشو ہمیشہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ دس ایریا از اے ڈیزرٹ کلائمیٹ کریکٹرائز بائی ڈرائی اینڈ ونڈی ویدر، ٹھیک ہے۔ سیکورٹی کانٹیکسٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ نوکنڈی ہیز دا ریسنٹلی فوکل پوائنٹ آف سیکورٹی انسیڈنٹ انکلوڈنگ نومبر 2025 اٹیک آن اے پارلیمنٹری کیمپ، یعنی یہاں پہ اٹیک ہو چکے ہیں، 2025 میں بھی ہوئے ہیں۔ اچھا پہلے اس بارے دیکھیں، بلوچستان میں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انگاروں پہ چلنے کی رسم پر عمل درآمد، 4 افراد گرفتار۔ پہلے اس خبر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ یہاں پہ کون سی رسم ہے کہ انگاروں پہ چلایا جاتا ہے، خاص طور پر جس کے اوپر شک ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک معاملہ ہوا ہے، اور اس فرسودہ رسم کو آس آف کہا جاتا ہے۔ یہ بلوچی زبان میں اس کو آس آف بھی بولتے ہیں۔ تو آس آف کیا ہے، اور یہ کب ہوا، کیا ہوا، یہاں پہ کیوں یہ ہوتا ہے، اور اس چکر میں یہاں پہ بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں نوکنڈی کے اندر۔ ایک تو ایک خاص اہمیت ہے جغرافیائی لحاظ سے، لیکن یہ کیا مسئلہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہاتھوں میں ایک بڑی سی لاٹھی اٹھائے کچھ لوگ ننگے پاؤں ایک گڑھے میں موجود دیکھتے ہوئے انگاروں سے گزر رہے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے بعد لوگ ان کو اٹھا کر ایک چادر میں لے جاتے ہیں۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی ویڈیو میں آنے والے واقعہ کہ جس میں ہاتھ افراد کو ثابت کر لیا انگاروں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ نہیں، ایک مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ ایک چوری ہوئی تھی وہاں پر بلوچستان میں نوکنڈی کے اندر۔ اب وہاں پہ ایک رسم ہے اس علاقے کے اندر، مخصوص علاقے میں ایک رسم ہے، اس رسم کے حساب سے جو چوری کی جاتی ہے اور جس پہ شک ہوتا ہے کہ اس بندے نے یا ان افراد نے چوری کی ہے، تو ان کو جو ہے انگاروں کے اوپر سے گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، یہ کچھ ٹائم پہلے کی خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ تھی نوکنڈی کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے بھی نوکنڈی جو ہے پھر وہ چرچا میں آ گیا۔ دا اٹیک ٹارگیٹنگ فوریجن نیشنل ورکنگ آن اے مائننگ پروجیکٹ ان بلوچستان منرل رچ چاغی ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بلوچستان میں یہ اٹیک کئی دفعہ ہوئے ہیں کہ یہاں پہ فوراً جو نیشنل ہوتے ہیں، فوراً نیشنل لوگوں کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں جو بی ایل اے نے کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بی ایل اے ہی وہاں پہ اٹیک کرتی ہے فوراً کے اوپر، خاص طور پہ کیونکہ فوراً وہاں پر آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں مائننگ وغیرہ کا، اور جتنا بھی کچھ نکل ریسورسز وغیرہ، اس سے بی ایل اے کو یا بلوچوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو لوگوں کے اندر ایک غصہ بھی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ میں پہلے ہی آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو کہ بی ایل اے کے اٹیک بھی نوکنڈی میں اور چاغی میں ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو مائننگ ایریا سے جہاں پہ مائننگ وغیرہ پہ کام ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کوپر کی مائننگ، خاص طور پر میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتنی کوپر ہے وہاں پہ، کتنے اربوں خربوں کے پروجیکٹ ہیں، اور پورا کوپر بھرا ہوا ہے، اور کوپر اور گولڈ دو، ٹھیک ہے۔ تو دو جو پروجیکٹ ہیں میں نے آپ کو سینڈک اور
ریکوڈک اور سینڈک 2 پروجیکٹ کے نام ہیں. یہ بھی بلوچی زبان کے اندر دونوں نام رکھے گئے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر کہ یہاں پر گولڈ اور کوپر یہ دونوں بہت قیمتی دھاتیں ہیں، اور ان کے جو مطلب بتایا گیا جتنے یہاں پہ ذخائر موجود ہیں نا، آپ اور میری سوچ ختم ہو جائے، اتنے ذخائر ہیں، اتنی دولت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 دفعہ پنجاب کے اندر اتنا پیسہ آپ نے جتنا لگائے ترقی میں، اس سے 10 گنا زیادہ آپ بلوچستان میں لگا سکتے ہو اگر وہ سارا پیسہ واقعی نکالا جائے اور بلوچ عوام کے اوپر لگایا جائے. لیکن نکالا تو جا رہا ہے، لیکن کہاں لگایا جا رہا ہے اب وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ پھر احساس محرومی کا شکار رہتے ہیں، ان کو دل میں نفرت بڑھتی ہے. اور خاص طور پہ پھر BLA جیسے جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو سیپریٹسٹ گروپ ہوتے ہیں، ان کو پھر جو ہے موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کا اور لوگوں کی ہمدردی بٹورنے کا. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس طرح کی تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جس طرح پھر یہ کام کر بھی رہی ہیں. حالیہ جو اٹیک ہوئے تھے جو 31 جنوری سے شروع ہوئے تھے، پھر اگلے فروری تک چلتے رہے، 1 فروری تک، پہلے ہفتے تک پورے بلوچستان میں ہوئے تھے، اوور آل بلوچستان کے اندر. اس میں جو نوکنڈی تھا، نوکنڈی کے اندر بھی حملے ہوئے تھے، کیونکہ وہ چاغی ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے، تو چاغی میں ہوئے تھے، تو نوکنڈی میں ہونا بھی ظاہر سی بات ہے انڈرسٹینڈ تھا. تو اس وجہ سے نوکنڈی کے اندر بھی حملے ہوئے تھے. اور BLA میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھر اس طرح اگر آپ احساس محرومی خود پیدا کریں گے، آپ ایسے کام کریں گے، ایسے جس سے لوگوں کے دل میں احساس محرومی ہو، تو دہشت گردی بڑھے گی. 2025 پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ، حملے 34% بڑھ گئے. آپ ذرا اس کو ذرا امیجن کریں کہ 34%، ٹھیک ہے نا، آلموسٹ سمجھا کہ 40% یعنی بڑھ جانا دہشت گردی. یعنی اب یہ دہشت گردی بول رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ جو آپ سے سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے حملے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ احساس محرومی بڑھ رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات تھے. بڑی زبردست رسم کے بارے میں نے آپ کو بتایا جو نوکنڈی کا ہے، اور نوکنڈی کہاں واقع ہے، اس کی جغرافیائی لحاظ سے کیا اہمیت ہے، وہ میں نے آپ کو سارا کے سارا بتایا کہ اس کے بارڈر ایران سے بھی لگتا ہے، افغانستان سے لگتا ہے. چاغی کے اندر یہ شہر ہے اور بڑا اچھا، تھوڑے سے لوگ یہاں، ٹوٹل آبادی یہاں پہ 35-40 ہزار لوگ رہتے ہیں، بہت کم آبادی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال انٹرسٹنگ ویڈیو، اس طرح کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، اور معلوماتی ویڈیو. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.